اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصی نعماءہ العادون ولا يؤدی حقہ المجتہدون ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا وحبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لا سیما بقیت اللہ العظم امام زماننا اللہم عجل ولیک الفرج وجعلنا من اعوانہ وانصارہ والمستشہدین بین یدیہ۔ سب سے پہلے آپ تمام مومنین اور مومنات کی خدمت میں آج روز شہادت امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی مناسبت سے تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں۔ خداوند عالم ہم سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جب ہم ائمہ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم اپنے معاشر پر نظر ڈالتے ہیں اور اپنے اطراف میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح ائمہ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو، ان کی سیرت کو تحلیل کیا جا رہا ہے، کس طرح ان کی سیرت کو سمجھا جا رہا ہے، تو ہمیں دو طرح کے نظریات سامنے آتے ہیں۔ ایک وہ گروہ ہے کہ جو اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنی مودت کا اظہار کرتا ہے، اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کا چاہنے والا کہلاتا ہے، ان کا شیعہ کہلاتا ہے، ان کا محب کہلاتا ہے۔ اور ایک وہ گروہ ہے کہ جو ائمہ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کی تحلیل کرتا ہے، لیکن ان کو اپنا آئیڈیل، اپنا امام، اپنا رہبر، اپنا پیشوا نہیں سمجھتا، ان کو الہی نمائندہ نہیں سمجھتا، بلکہ ایک سطحی نگاہ سے دیکھتے ہوئے اور تاریخی چند چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی زندگی کی تحلیل کرتا ہے۔ جسے ہم مثال کے طور پر مستشرقین جب آتے ہیں اور ائمہ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، یا خود بعض متعصب افراد جو تہمتیں لگاتے ہیں ائمہ کے اوپر، جب وہ گفتگو کرتے ہیں، تو یہ دو قسم کے گروہ ہم اپنے اطراف میں دیکھتے ہیں جو موجود ہیں۔ بہت سارے ائمہ کی نسبت، بالخصوص امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت، جب ہم ان دونوں گروہوں کی تحلیل کو دیکھتے ہیں، دونوں گروہوں کی رائے اور اوپینین کو دیکھتے ہیں، تو افسوس کے ساتھ ان دونوں گروہوں کی رائے ہمیں بہت ساری جگہوں پر ایک نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر جو اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے چاہنے والا گروہ ہے، ان کا عاشق ہے، ان کا شیعہ ہے، ان کو اپنا رہبر، پیشوا اور منصوص من اللہ امام مانتا ہے، ہم جب اس سے پوچھیں کہ امام صادق علیہ السلام کا کارنامہ کیا تھا، تو کیا جواب دیا جاتا ہے؟ یہ جواب دیا جاتا ہے کہ ائمہ علیہ الصلاۃ والسلام، بالخصوص امام حسین علیہ السلام کے بعد اور بالاخص امام صادق علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں کہ یہ اپنی علمی کاوشوں کے اندر مصروف تھے، ایک ایسا مذہبی پیشوا کہ جو لوگوں کی اخلاقی، فقہی، اعتقادی، کلامی ہدایت کیا کرتا تھا۔ لوگ آتے تھے، مختلف بحثیں امام علیہ السلام سے یا ان کے شاگردوں سے کیا کرتے تھے، اور امام اس کا جواب دیا کرتے تھے، یا اپنے شاگردوں کو کہہ کر ان کی بات کو رد کروایا کرتے تھے، یا ان کو تلقین کیا کرتے تھے، وعظ کیا کرتے تھے، احکامات بیان کیا کرتے تھے۔ اور یہ جو تمام امام علیہ الصلاۃ والسلام فکری، علمی، اخلاقی وعظ و نصیحت انجام دے رہے ہیں، اس کو محفوظ کرنے کے لیے، اس کو سیف کرنے کے لیے امام علیہ الصلاۃ والسلام کبھی بھی اس دور کی حکومتوں سے ٹکراؤ نہیں چاہتے تھے۔ حتیٰ نہ صرف یہ کہ ائمہ علیہ الصلاۃ والسلام ان ظالم اور جابر حکومتوں سے نہیں ٹکراتے تھے، بلکہ بعض ایسے تاریخ دان ہمیں ملتے ہیں کہ جو غلط نسبت ائمہ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف منسوب کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ وہ ان کی بعض دفعہ تائید کیا کرتے تھے، ان کے سامنے تواضع سے پیش آتے تھے۔ ایک یہ گروہ جو ہمارے ہاں ہم عرف میں دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی ایک فکر ہمارے ہاں موجود ہے کہ ائمہ اپنی علمی اور اعتقادی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، احادیث کا بیان جاری رکھا ہوا ہے، لیکن اس سے اس دور کے بادشاہوں کو، اس دور کے جابر و ظالم حکومتوں کو کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے۔ اور دوسرا گروہ جو مستشرقین ہیں، جو متعصبین ہیں، جو ایسے افراد کے جو یا دشمن ہیں یا مخالف ہیں یا ائمہ کو نہیں سمجھ سکے، ان کا گروہ ہے، وہ بھی یہی کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جو امام تھے شیعوں کے، ان میں سے بہت سارے مختلف
زاویے رکھتے تھے، اور جب وہ امام صادق علیہ السلام کے دور کی بات کرتا ہے تو وہ بعض دفعہ انہی باتوں کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اپنی علمی کوششوں میں لگے ہوئے تھے، اور نعوذ باللہ ان کو اجتماع، سیاست، معاشرے کے اندر ظلم اور جور، یہ تو تمام مشکلات اجتماعی پیش آ رہی ہیں، ان کو کسی قسم کا سروکار نہیں ہوتا تھا۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اس طرح کے نظریات کو قبول کر لیتے ہیں، جب ہم اس طرح کے افکار کو اپنے دل میں بٹھا لیتے ہیں کہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سیرت تھی، تو ہمارے عملی زندگی کے اندر بھی وہ چیز جلوہ افروز نہیں ہو پاتی کہ جو ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی تعلیمات کے مطابق ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ کیا کام امام انجام دینا چاہ رہے ہیں، ہمیں فلسفہ امامت کو سمجھنا پڑے گا کہ امام کون ہوتا ہے، امام کسے کہتے ہیں۔ خداوند کریم قرآن میں کیا ارشاد فرما رہا ہے رسول اللہ کی نسبت، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت، کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، کہ ہم نے رسول اللہ کو بھیجا، ہم نے انبیاء کو بھیجا، کیوں بھیجا؟ اور ان کے ساتھ جو کتاب اور میزان کو بھیجا، کیوں بھیجا؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدالت کے لیے قیام کریں۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام وارث انبیاء ہیں، تو وہی ہدف جو انبیاء کا ہدف تھا، وہی ہدف ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہدف ہے، یعنی ایک الہی اسلامی معاشرے کی تشکیل۔ اور یہ وہ ہدف تھا کہ جس کے لیے تمام ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بلا استثناء اپنی جد و جہد کو جاری رکھا، اور یہی در حقیقت وہ جہاد ہے کہ تمام ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام کوششیں اس خاطر تھی کہ معاشرے کو الہی بنا سکے۔ تمام ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی، جو 250 سالہ ٹائم پیریڈ ہے رسول اللہ کی رحلت کے بعد سے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت سے پہلے تک، یہ جو 250 سالہ زندگی ہے، یہ پوری کی پوری اس جد و جہد کی عکاسی کرتی ہے کہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کا بنیادی ترین ہدف معاشرے پر الہی قوانین، الہی احکام، الہی ارزشوں کا حاکم کرنا تھا، اور اسی طرح الہی نمائندے کا بعنوان حاکم الہی معین ہونا تھا۔ یعنی امام چاہتے تھے کہ معاشرے کے اوپر ایک اسلامی نظام نافذ ہو، ایک عدالتی الہی نظام نافذ ہو، اور جو جابر و ظالم، یہ تمام افراد جن کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، امام علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح کوشش ہوتی تھی کہ ان کی مخالفت کی جائے، ان کے اہداف کے سامنے رکاوٹ کھڑی کی جائے۔ اور کیا دلیل ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تمام ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام یہ جہاد انجام دے رہے تھے؟ 2 دلیلیں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ پہلی دلیل، جب ہم زیارات میں پڑھتے ہیں کہ اشہد انک جاہدت فی اللہ حق جہادہ، ہر امام کی زیارت کے اندر ہم یہ جملہ پڑھتے ہیں کہ آپ نے خداوند عالم کی راہ میں جہاد کیا جیسا جہاد کرنے کا حق تھا۔ اس کا مطلب ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کیا، تمام ائمہ نے۔ دوسری چیز، ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام، تمام ائمہ بلا استثناء تمام ائمہ زندانوں میں رہے، ان کے اوپر ظلم روا رکھا گیا، ان کو اذیتیں دی گئیں، ان کے اوپر ظلم کیا گیا، اور آخر میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ یعنی کیا وجہ تھی کہ اس دور کے حکام ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے لیے خطرہ محسوس کرتے تھے، ان کو جلاوطن کرتے تھے، ان کے اوپر ظلم کرتے تھے، ان کو زندان میں ڈالتے تھے، اور اس کے بعد بھی وہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب قابو نہیں کر پاتے تھے، ان کو نہیں کنٹرول کر پاتے تھے، تو ان کو شہید کر دیتے تھے۔ اگر خالی احادیث کا بیان کرنا ہوتا، اگر خالی فقہی احکام کا بیان کرنا ہوتا، اگر خالی کلامی مباحث کا بیان کرنا ہوتا، تو یہ کام بہت سارے اور افراد بھی انجام دے رہے تھے۔ بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے منصور نے باقاعدہ یہ کہا کہ آپ مسجد نبوی میں بیٹھ کے احکام بیان کریں، میں آپ کو سپورٹ کیا کروں گا۔ امام نے انکار کر دیا۔ اس مطلب کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک اور مفہوم کا سمجھنا ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ وہ جہاد۔ یہ جہاد کیا ہے؟ جب ہم فلسفہ امامت ہمارے سامنے بیان ہوا، جب ہم گواہی دیتے ہیں امام کے بارے میں کہ انہوں نے جہاد کیا، جب ہم امام کی سیرت کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے زندانوں میں رہے، جب امام شہید کر دیے گئے، تو یہ تمام چیزیں ہمارے ذہن میں یہ بات پیدا کر دیتی ہیں کہ تمام ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام جہاد انجام دے رہے تھے۔ اب ہمیں تعریف دیکھنی پڑے گی کہ ہم آیا ان واقعات سے جو ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہمیں ملتے ہیں، آیا وہ جہاد ہیں یا وہ جہاد نہیں ہے؟ اس کے لیے ہمیں جہاد کی تعریف سمجھنا پڑے گی۔ جہاد
ہم دو غلط تعریفیں جہاد کے بارے میں ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں۔ پہلی، ہر کوشش، جو لغوی معنی ہے جہاد کا، جہادہ سے ہر کوشش، ہر سعی، ہر زحمت، ایک شخص رزق حلال کا معنی نکلتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ خداوند عالم کی راہ میں جہاد کر رہا ہے۔ ایک شخص طلب علم کی خاطر گھر سے نکلتا ہے، یہ خداوند عالم کی راہ میں جہاد کر رہا ہے۔ یہ جہاد کون سا معنی ہے؟ یہ جہاد کوشش کے معنی میں، لغوی معنی، اصطلاحی معنی نہیں ہے۔ خداوند عالم کی راہ میں کوشش کر رہا ہے، لیکن کوشش کر رہا ہے، جہاد نہیں کر رہا ہے۔ جب ہم اس کا اردو میں ترجمہ کریں گے تو ہم کہیں گے خداوند عالم کی راہ میں کوشش، نہ کہ جہاد۔ اور دوسری طرف ایک اور معنی جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے، صرف جہاد بالسیف کو ہم جہاد سمجھتے ہیں کہ تلوار نکالنا جہاد ہے۔ لہٰذا ہم کہتے ہیں امام حسین نے جہاد کیا، امام حسن نے جہاد کیا، امیر المومنین نے جہاد کیا، رسول اللہ نے جہاد کیا، لیکن امام حسین علیہ السلام کے بعد ائمہ نے جہاد نہیں کیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جہاد کسے کہتے ہیں؟ جہاد بالسیف در حقیقت جہاد کا ایک مصداق ہے۔ پس جہاد کی تعریف کیا ہے؟ جہاد ایک ایسی کوشش، ایک ایسی سعی، ایک ایسی زحمت ہے کہ جو خداوند عالم کی راہ میں ہو، لیکن اس کے اندر دشمن سے، دشمن الہی سے، طاغوت سے، استعمار سے، استکبار سے مبارزے، مقابلے اور جنگ کا پہلو بھی موجود ہو۔ یعنی ایک ایسی کوشش کہ جو دشمن الہی کے نقصان کا سبب ہو، ایک ایسی کوشش کہ جس سے دشمن خداوند متعال احساس خطر کرے۔ اور یہ وہ جہاد ہے کہ جو ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ لہٰذا ہم امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر دیکھیں تو یہی کام دشمنوں کی جانب سے انجام پایا۔ یعنی امام کے اوپر ظلم کیا گیا، امام کو جلا وطن کیا گیا، امام کو زندان میں ڈالا گیا، یہاں تک کہ بعد میں امام کو شہید کر دیا گیا۔ دو مواقع پر امام کو جلا وطن کیا جاتا ہے، ایک دفعہ کوفے بھیجا جاتا ہے اور ایک دفعہ ہیرا جو نجف اور کوفے کے نزدیک ایک علاقہ ہے وہاں بھیجا جاتا ہے۔ بس تمام ائمہ بشمول امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام خداوند عالم کی راہ میں اس جہاد کے اندر مشغول تھے کہ جس کی وجہ سے خدا کے دشمنوں کو ان الہی شخصیات سے خطرے کا احساس ہوتا تھا۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام ایک الہی اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں، جب تمام ائمہ کی کوشش اور ہدف یہ ہے کہ وہ الہی نظام کو تشکیل دیں، الہی حاکمیت کو محقق کریں، تو اس سسٹم کے اندر ہر سسٹم کی طرح دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ایک اس سسٹم کی آئیڈیالوجی اور تھیوری ہے، یعنی فکری نظام، اور ایک اس کی امپلیمنٹیشن ہے، یعنی اجرائی امور۔ ان دونوں پہلوؤں کو ہم ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر بہت زیادہ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس 250 سالہ زندگی کو ہم 4 اہم ادوار کے اندر تقسیم کر سکتے ہیں۔ شروع کے 3 ادوار فی الحال آج ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن مختصراً اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے چوتھے دور کی طرف آتے ہیں۔ پہلا دور ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا رسول اکرم کی رحلت سے لے کے امیر المومنین کی حکومت سے پہلے تک، یعنی امیر المومنین کے سقوط کے 25 سال۔ دوسرا دور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت کا دور ہے، جو تقریباً 4 سال چند ماہ، اور اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کی حکومت کے 6 ماہ۔ یہ ایک ٹائم پیریڈ ہے جو دوسرا دور ہے، جو حکومت کا دور ہے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اور تیسرا دور امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی صلح سے لے کر قیام ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام تک، یعنی 20 سال کا یہ عرصہ، 10 سال امام حسن علیہ السلام کی امامت اور 10 سال امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت، یہ 20 سال۔ اور اب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت سے ایک اور دور کا آغاز ہوتا ہے جو آغاز غیبت تک جاری تھا، اور یہ وہ دور ہے کہ جس کے بارے میں آج ہم مختصراً بیان کریں گے۔ جو ہم نے تیسرا دور بیان کیا، یعنی امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی صلح سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قیام تک، یہ وہ دور ہے کہ جو سیاسی جنگ کا آغاز تھا، یعنی حکومت اب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے دوبارہ چھینی جا چکی ہے، اور اب ایک سیاسی جنگ بنو امیہ کے خلاف امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع کی۔ ایک مخفی جنگ جو دوبارہ تشیع کو منظم کرنے کے ساتھ ساتھ صحیح فکر اور صحیح اسلام کی جانب رہنمائی لوگوں کی۔ تیسرا دور
جو ہم کہتے ہیں کہ صلح امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام سے آغاز ہوا اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت تک کا دور ہے، خود اس کے بارے میں جناب ابو حمزہ سمالی سے امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک روایت نقل ہوئی ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے اس امر کو 70 ہجری میں محقق کرنا تھا، لیکن امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے قتل کی وجہ سے یہ امر مؤخر ہو گیا، اور اب یہ امر انشاءاللہ 140 ہجری کے اندر محقق ہوگا۔ یہ امر سے کیا مراد ہے؟ امر سے مراد اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی حکومت ہے، کہ اولی الامر کی حکومت، اس امر کا احیا کرنا۔ جب ہم روایات میں دیکھتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ رحم اللہ عبدا من احیا امرنا، کہ خداوند عالم اس شخص کے اوپر، اس عبد کے اوپر رحمت نازل کرے کہ جو ہمارے امر کو زندہ رکھے، اور اس کے بعد مختلف ایسی روش بتاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو مقدمہ بنے اور آخر میں یہ امر محقق ہو۔ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کے بعد ایک اور دور امام ائمہ کی زندگی کا شروع ہوتا ہے، امام زین العابدین سے آغاز ہوتا ہے، اور اس دور کے بارے میں امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی روایت ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ ارتد الناس بعد الحسین الا ثلاثہ، کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کے بعد تمام لوگ مرتد ہو گئے، تمام لوگ اسلام سے پھر گئے، یعنی اسی امر الہی سے پھر گئے، اسی اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی حکومت سے دور ہو گئے، سوائے 3 لوگوں کے، اور پھر ان کے نام ذکر کرتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ ثم ان الناس لحقوا وکثروا، پھر آہستہ آہستہ لوگ آئے اور شیعوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ یہ امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کا ٹائم پیریڈ ہے، جو آغاز دوبارہ سے بالکل جس طرح رسول اکرم نے ایک نہضت کا آغاز کیا، امام زین العابدین علیہ السلام دوبارہ اس کو ریوائیو کرتے ہیں اور ایک نہضت کا آغاز کرتے ہیں، دوبارہ بنیادیں کھڑی کرنا شروع کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ لوگ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام کا دور آتا ہے، تو ایک ایسا دور ہے کہ اب تشیع، اب اہل بیت کے چاہنے والے نسبتاً بڑھ گئے، ایسے افراد کہ جو اس امر کو سمجھ سکیں ان کی تعداد میں اضافہ ہو گیا، اور جب امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا دور آتا ہے تو ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے جو اس امر کو سمجھ سکتی ہے۔ درست حالات وہ نہیں ہے جس کی طرف ہم آئندہ اشارہ کریں گے۔ جب ہم امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں امام کی زندگی 2 ادوار میں تقسیم نظر آتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے اندر ایک وہ دور ہے کہ جو بنو امیہ حاکم ہے، اور ایک وہ دور ہے کہ جب بنو عباس حاکم ہے۔ بنو امیہ کا جو دور امام صادق علیہ السلام کی زندگی کے اندر موجود ہے، وہ دور ہے کہ جب بنو امیہ اپنے داخلی اختلافات کا شکار ہے، بنیادیں اس کی کمزور پڑ گئی ہیں، حکومت اس کی لوگوں کے سامنے واضح ہو چکی ہے، اور اب ایک ناکارہ اور کمزور ترین حکومت جو آخری اپنی سانسیں لے رہی ہے، اس کیفیت میں بنو امیہ کی حکومت موجود ہے۔ لہذا وہاں ہم ان 2 چیزیں جو ہم نے بیان کی کہ کسی بھی نظام کے لیے ایک تھیوری اور ایک آئیڈیالوجی ایک اہم چیز ہوتی ہے، اور دوسرا اجرائی امور، اس کی امپلیمنٹیشن۔ امام صادق علیہ السلام کا جب ہم رویہ دیکھتے ہیں تو امام کھل کر بلا کسی ملاحظے کے منی کے اندر، کعبے کے اندر اپنی امامت اور اپنی حاکمیت کی حقانیت کا اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ روایت کے اندر ہے کہ ایک مقام کے اوپر امام بھرے مجمع سے خطاب کرتے ہیں اور مختلف جگہ دیکھتے ہوئے ایک ہی چیز کو 12 مرتبہ بیان فرماتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ دیکھو لوگوں، رسول اللہ امام تھے، رسول اللہ حاکم تھے، رسول اللہ اسلامی حکومت کے سربراہ تھے، اس کے بعد علی ابن ابی طالب تھے، اس کے بعد امام حسن تھے، اس کے بعد امام حسین تھے، اس کے بعد امام علی ابن الحسین تھے، اس کے بعد محمد ابن علی تھے، اور پھر میں امام ہوں، واضح طور پر۔ اور اسی طرح امام باقر علیہ السلام کی زندگی میں بھی دیکھیں تو ہمیں ایسی روایات ملتی ہیں کہ واضح طور پر امام اپنی حقانیت، امامت اور حاکمیت کی حیثیت سے بیان فرما رہے ہیں۔ بس یہ دور بنو امیہ کا دور، جو امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے کھل کر اس امامت کا اظہار کیا، اس حق کے حاکمیت کا اظہار کیا،
اور لوگوں کو اپنی جانب دعوت دی، حکومت الہی کی جانب دعوت دی، حاکم الہی کی جانب دعوت دی۔ اور دوسرا دور امام صادق علیہ السلام کی زندگی کے اندر بنو عباس کا دور۔ یہ جو بنو امیہ کا دور ہم نے پہلے بیان کیا، اس کے اندر امام علیہ السلام نے کوششیں کی، حتیٰ بنو عباس بھی ان کوششوں کے اندر شریک تھے، تمام علوی شریک تھے، بن الحسن شریک تھے، اور مختلف مقامات کے اوپر بنو امیہ کے خلاف شیعوں نے قیام کیا اور امام اس کی پشت پناہی کر رہے تھے۔ لیکن جب یہ قیام ہائی جیک ہو گیا بنو عباس کی جانب سے اور بنو عباس حکومت میں آ گئے، تو اب امام علیہ السلام بہت احتیاط کے ساتھ مخفیانہ طریقے سے اس جہاد کو ادامہ دے رہے ہیں، تسلسل دے رہے ہیں۔ جب ہم دیکھیں، تھوڑی سی تحلیل کریں کہ منصور اور بنی عباس کے دیگر جو بادشاہ ہیں، یہ وہی افراد ہیں جو کل تک امام صادق علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کر بنو امیہ کی حکومت کے خلاف پلان کیا کرتے تھے۔ امام علیہ السلام ان کو فنڈز دیا کرتے تھے، کس لیے؟ تاکہ بنو امیہ کی حکومت کو کمزور کیا جا سکے اور اہل بیت کی جانب دوبارہ یہ حق لوٹایا جا سکے۔ اور بنو عباس کا بھی نعرہ یہی تھا کہ الرضا من آل محمد، یا خود کربلا کا جو ان کا روایات کے اندر ہے تاریخی، کے جو بنی عباس سیاہ لباس پہنتے تھے وہ امام حسین علیہ السلام کے غم اور ان کے انتقام کے لیے اپنی علامت انہوں نے یہ قرار دیا تھا، اور جو پرچم تھا وہ اسی انتقام امام حسین کا پرچم لے کر بلند ہوئے تھے۔ لیکن جب یہ جہاد کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ اس کامیاب ہونے سے پہلے، یعنی بنو امیہ کی حکومت ناکام ہونے سے پہلے، یہ جہاد ہائی جیک کر لیا جاتا ہے بنو عباس کی جانب سے، اور بنو عباس حاکم آ جاتا ہے۔ اب امام کے لیے سخت ہے، وہ جو کھل کر امام کام کر رہے تھے، اب امام وہی کام روکتے نہیں ہیں، لیکن اس کی اسٹریٹجی، اس کی روش کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اب امام سے جب کوئی ملاقات کے لیے آتا ہے تو وہ چھپ کر آ رہا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ امام کے چاہنے والوں کو جو ابھی موجودہ حکومت ہے، یعنی بنی عباس کی حکومت، وہ سب کو جانتی ہے، کیونکہ کل تک وہ بھی ساتھ تھی امام کے۔ لہٰذا امام یہاں پر وہی دو کام امام نے انجام دینے ہیں۔ اب ہم نے اس کو سمجھنا ہے کہ امام کس طرح یہ کام انجام دے رہے ہیں۔ ایک فکری بنیادیں اور ایک امپلیمنٹیشن اور اجرائی امور ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ امام نے کیوں تلوار نہیں اٹھائی، امام نے کیوں قیام نہیں کیا، تو یہاں پہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کام جب انجام پائے گا کہ جب فکری بنیادیں مضبوط ہو چکی ہوں۔ لہٰذا جب ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف قیام بنو عباس کے دور میں جب انجام پاتے ہیں، بنو عباس کے خلاف بن الحسن میں سے، بن علویوں میں سے، تو امام ان کی پشت پناہی کرتے۔ ان دو ادوار کو سمجھتے ہوئے کہ ایک چھوٹا سا فرق ان دونوں ادوار کے اندر موجود ہے، بنو امیہ اور بنو عباس کے ادوار کے اندر امام کی زندگی میں ایک بہت روشی فرق موجود ہے۔ اس کو سمجھتے ہوئے اب ہم امام علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں تو سراسر جہاد ہے، سراسر تحریک ہے، ایک سیاسی جد و جہد ہے خداوند عالم کے دشمنوں کے خلاف، ان جابر و ظالم بادشاہوں کے خلاف۔ پہلا مسئلہ وہ عقیدتی اور وہ آئیڈیولوجیکل بحث ہے۔ دیکھیں، ایک دفعہ ایک مسئلہ پیش آتا ہے کہ جس سے کسی کو کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا، خالی علمی اختلاف ہوتا ہے، اور ایک دفعہ ایک ایسا علمی اختلاف ہے کہ جس کی بنیاد پر سامنے نظام کھڑا ہے، حکومت کھڑی ہے، ظالم و جابر سسٹم موجود ہے۔ اگر آپ اس فکری اور بنیادی مسئلے کو جڑ سے کاٹ پھینکیں تو وہ ظالم اور جابر نظام ختم ہو جائے گا، اس کی بنیاد کھوکھلی ہو جائے گی۔ جب ہم بنو امیہ کا دور دیکھتے ہیں تو ایسے عقائد لوگوں کے ذہنوں میں ڈالے جاتے ہیں، اسلام کو ایسے تحریف کر کے پیش کیا جاتا ہے کہ لوگ ان بادشاہوں کو خلیفۃ اللہ اور حاکم الہی سمجھنے لگتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں سے غفلت کا اظہار کرنے لگتے ہیں، چشم پوشی اختیار کرتے ہیں ان تمام ظلم اور جور سے۔ اب امام آ کر ان انحرافات کو باطل کرتے ہیں اور اسلامی حقیقی تعلیمات کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں، اور جب یہ امام کام انجام دیتے ہیں تو ان ظالمین کو خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ عقیدہ جبر بنو امیہ کی جانب سے آیا معاشرے کے اندر۔ کیوں آیا؟ تاکہ اپنی حکومت کو مستقر کیا جا سکے، لوگوں کو سمجھایا جا سکے کہ تمہیں کسی قسم کا اختیار نہیں ہے، ہمیں خداوند عالم نے حاکم اور خلیفہ بنایا ہے، اور اب تمہیں یہ اختیار نہیں ہے کہ تم ہمارے خلاف قیام کرو۔ اب امام کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟
امام کی ذمہ داری یہ بنتی ہے جو امام نے انجام دی کہ ان انحرافی چیزوں کو روکیں اور اس کا قلع کما کریں اور اس کی بنیادوں کو ختم کریں۔ یہ وہ جہاد ہے جو علمی جہاد ہے، ایک ایسی کوشش ہے کہ جس سے اللہ کے دشمنوں کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے، یعنی حکومت لرز رہی ہے، لہٰذا وہ محسوس کرتی ہے کہ امام ایک ایسا کام انجام دے رہے ہیں کہ اگر لوگ اس کو سمجھ گئے تو ہماری حکومت خطرے میں پڑ جائے گی۔ لہٰذا تمام ائمہ کی زندگی کے اندر ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ ائمہ نے دین اسلام کی صحیح تبیین کی، یعنی لوگوں کو اسلام ناب محمدی سمجھایا، جو تحریف شدہ اسلام تھا اس سے لوگوں کو دور کیا اور حقیقی اسلام کی طرف لوگوں کو لوٹایا۔ دوسرا مسئلہ امپلیمنٹیشن کا ہے۔ امپلیمنٹیشن کب ہونی ہے؟ کہ جب فکری بنیادیں مضبوط ہو چکی ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیاسی جد و جہد جاری ہے گراؤنڈ کے اوپر، میدانوں کے اندر۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف قیام ہوئے، امام ان قیاموں کی تائید کرتے ہیں۔ حتیٰ امام علیہ الصلوۃ والسلام یعنی امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ امام فرماتے ہیں لَوَدَدْتُ أَنَّ الْخَارِجِيَّ مِنْ آلِ محمد خَرَجَ وَعَلَيَّ نَفَقَةُ عَيَالِي، کہ مجھے محبت ہے، مجھے مودت ہے کہ آل محمد میں سے کوئی قیام کرے اور اس کے عیال، اہل و عیال، اس کے قبیلے کا جو خرچہ ہے، اس کا جو نفقہ ہے، وہ میری ذمہ داری ہو۔ اسی طرح جناب زید علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو ائمہ کی روایات موجود ہیں، اور اس کے بعد جو عبداللہ شاہ غازی ہیں رحمۃ اللہ علیہ کراچی کے اندر، ان کا مزار موجود ہے، ان کے والد جناب نفس زکیہ کا جب قیام ہوتا ہے، اس بارے میں ہمیں بعض ایسی روایات ملتی ہیں کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ امام مخفیانہ طور پر ان قیاموں کی پشت پناہی کر رہے تھے۔ مثال کے طور پر جب جناب نفس زکیہ امام کے پاس آتے ہیں اور ان سے آگے کہتے ہیں کہ آپ میرا ساتھ دیں، تو امام کہتے ہیں کہ مجھے اس کام سے معذور رکھو، اور وہ امام کی اہمیت کو جانتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ابن رسول اللہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور جب وہ اٹھ کے جانے لگتے ہیں تو امام صادق کے دو بیٹے جناب عبداللہ اور امام موسیٰ کاظم، یہ دونوں جناب نفس زکیہ کے ساتھ ان کے ہمراہ ہو جاتے ہیں، لیکن جناب نفس زکیہ ان کو کہتے ہیں کہ جب آپ کے والد میرے ساتھ ابھی نہیں آ رہے ہیں تو آپ کے اوپر سے بھی میں اپنی ذمہ داری کو ہٹا لیتا ہوں، آپ لوگ میرا ساتھ نہ دیں، آپ بھی اپنے والد کے ساتھ چلے جائیں۔ اور جب یہ دونوں فرزند امام صادق کے پاس آتے ہیں تو امام صادق پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، تم لوگ گئے کیوں نہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جناب نفس زکیہ نے کہا کہ آپ اپنے والد کے پاس واپس لوٹ جائیں، اور انہوں نے ہماری ہمراہی کو قبول نہیں کیا۔ امام صادق علیہ السلام ان دونوں اپنے فرزندوں کو یعنی جناب عبداللہ اور جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو دوبارہ کہتے ہیں کہ جاؤ ان کے پاس اور ان سے جا کے بولو یہ جو میں ساتھ نہیں دے رہا یہ خوف یا اپنی جان کے خطرے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ میں مصلحت نہیں دیکھ رہا کہ میں ابھی اس جہاد کے اندر خود شامل ہوں۔ بس امام علیہ الصلوۃ والسلام جو جہاد انجام دے رہے تھے اس کے اندر دو بنیادی ترین چیزیں تھیں۔ ایک مسئلہ امامت کی وضاحت، جیسے میں نے بیان کیا کہ امام لوگوں کو بتاتے تھے کہ اصل حاکم کون ہے، اسلامی معاشرے کا سربراہ خداوند عالم نے کس کو بنایا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنی تمام ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہم دیکھیں تو یہ ائمہ یہ بیان کر رہے ہیں، امام صادق علیہ السلام بھی یہ کام انجام دے رہے ہیں، امام باقر نے بھی یہ کام انجام دیا، تمام ائمہ نے یہ کام انجام دیا۔ ایک مسئلہ امامت کی وضاحت اور تبیین اور اس کے مصداق کو معین کرنا، اور دوسرا ایک ایسا تشکیلاتی کام، ایک ایسی آرگنائزیشن ترتیب دینا کہ جس میں تشیع جڑ جائے، جسے ہم ولایت کہتے ہیں، یعنی ایک اس کا امام ہے، ایک اس کا سربراہ ہے، یعنی ایک اسٹیٹ ان اسٹیٹ والی کیفیت موجود ہے، جس کے بارے میں ہم بعد کے ائمہ کے اندر خصوصاً امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں بالخصوص اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ روایات کے اندر یہ چیز بہت ملموس انداز میں ہمیں محسوس ہو رہی ہے کہ دو نظام ایٹ اے ٹائم چل رہے ہیں۔ بس امام صادق علیہ السلام نے بھی کام انجام دیا کہ ایک ایسا گروہ اسلامی پورے معاشرے کے اندر تشکیل دیا کہ جو تشیع کا گروہ تھا، یہ آپس میں منظم تھا اور واسطوں کے ذریعے امام سے کنیکٹ تھا، امام سے لنک تھا، اور یہ اپنا حاکم، اپنا رہبر، اپنا سربراہ، اپنا امام صادق علیہ السلام کو جانتا تھا۔ بس امام ایک ایسی آرگنائزیشن امام نے ترتیب دی کہ جس میں شیعہ جڑے ہوئے تھے اور اس طاغوتی حکومت کے خلاف مختلف مقامات پر قیام کر رہے تھے۔ اچھا، اس کا یہاں پہ سوال شبہ آتا ہے کہ کیا وجہ تھی
کہ یہ چیز ہمیں واضح طور پر روایت میں نہیں ملتی کہ امام نے ایک مخفی جد و جہد کا آغاز کیا تھا، اور اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک خود یہ کہ یہ مخفی تھی، اگر بیان ہو رہی ہوتی جگہ جگہ، اگر کتابوں میں لکھی جا رہی ہوتی تو یہ مخفی نہ ہوتی۔ بس پہلی چیز یہ کہ کیونکہ یہ مخفی تحریک تھی لہٰذا یہ چھپی رہی۔ دوسری چیز، وہ تحریفات جو ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن، کیونکہ حکومت ان کی تھی، تاریخ ان کے لکھنے والے زیادہ تھے، کتابیں اور مورخین ان کے حوالے زیادہ تھیں، لہٰذا وہ جو چیزیں لکھ رہے تھے وہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے فلسفہ امامت کے مخالف تھیں، لہٰذا اس دور کے اندر جو تحریفات انجام پائیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں۔ ایک اور چیز جو اس مخفی سیاسی جد و جہد کی تائید میں ہمیں نظر آتی ہے، وہ ایسے افراد ہیں کہ جن کے بارے میں خود ائمہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے اسرار کے جاننے والے ہیں۔ دیکھیں، کوئی چیز جو ایسی ہو کہ جو سب کو معلوم ہو، علنی ہو، اس کو سر نہیں کہا جاتا، وہ اسرار میں شامل نہیں ہوتی۔ بس کچھ چیزیں تھیں جو اسرار میں شامل تھی، جو دوسروں سے چھپائی جا رہی تھی، اور ایسے افراد جن کو بعد میں قتل کر دیا گیا، جن کو بعد میں شہید کر دیا گیا، جیسے جناب جعفر جوفی، ان کے بارے میں ہمیں ملتا ہے، جناب معلی ابن خنیس کے بارے میں ملتا ہے کہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مستودع اسراری کہا کہ یہ ہمارے اسرار کے حامل افراد ہیں۔ اور اسی طرح وکلا کا جو سسٹم امام علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں رائج تھا، اسی طرح باب کا سسٹم جو ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک راستے سمجھے جاتے تھے کہ اگر امام تک جانا چاہتے ہو تو ان سے رجوع کرو۔ کیوں؟ کیونکہ مستقیماً امام سے رابطہ کرنا حالات کے مطابق سخت تھا۔ پس اپنی تمام باتوں کا خلاصہ کہ تمام ائمہ کی طرح امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی الہی نظام کے نفاذ کے لیے اپنی کوششیں کی، جہاد انجام دیا، اور یہ جہاد دونوں پہلوؤں کے اندر موجود تھا، اجرائی اور امپلیمنٹیشن اور پریکٹیکل پہلو کے اندر بھی یہ جہاد موجود تھا، یعنی گراؤنڈ کے اوپر جو قیام ہو رہے تھے، امام اس کی پشت پناہی کر رہے تھے، ان کو سپورٹ کر رہے تھے، ان کی بیک پہ موجود تھے، اور دوسری جانب ایک آئیڈیولوجیکل جہاد جو انجام پا رہا تھا، جو کسی نظام کی فکری بنیاد بنتا ہے، وہ بھی انجام دیا جا رہا تھا، اور ان دونوں سے خطرہ محسوس ہو رہا تھا خداوند عالم کے دشمنوں کو، اور یہ وہ چیزیں سبب بنی کہ اب امام صادق علیہ السلام کو جلا وطن کیا جاتا ہے، امام صادق علیہ السلام کو دربار میں بلایا جاتا ہے، ان کی توہین کی جاتی ہے، ان کو اذیت دی جاتی ہے، ان کے اوپر ظلم روا رکھا جاتا ہے۔ اگر امام کوئی کام ایسا انجام نہیں دے رہے تو ان بادشاہوں کی طرف سے کوئی ایسی وجہ سامنے نہیں آتی کہ امام کے اوپر ظلم کریں۔ ایک شخص جس سے آپ کو کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے، آپ بہت ظالم ہو، لیکن اگر اس سے آپ کو کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے، بلکہ بعض روایات کی جو تحریف شدہ روایات ہیں، جو موضوع اور جعلی روایات ہیں، ان کے مطابق اگر ہم ان کو نعوذ باللہ افسوس کے ساتھ اگر بعض معاشرے کے اندر اس کو قبول کیا جا رہا ہے، اگر ہم ان کو دیکھیں تو ان کے مطابق تو ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ ان کا ساتھ دے رہے تھے، تو اگر ساتھ دے رہے تھے یا ان کی تائید کر رہے تھے تو کیوں ان کو خطرہ محسوس ہو رہا تھا؟ بس یہ وہ چیزیں تھیں، یہ وہ جہاد تھا، یہ وہ سیاسی جد و جہد تھی، یہ وہ آرگنائزیشنل کام تھا، یہ وہ فکری بنیادیں تھیں کہ جو جہاد تھیں، اور یہی سبب بنی کہ ان ظالم و جابر حکومتوں نے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ان کے اوپر ظلم کیا، ان کو اذیتیں دیں، ان کو زندانوں میں ڈالا، ان کو جلا وطن کیا، اور آخر میں انہیں شہید کر دیا۔ اور یہی کام امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی انجام پایا۔ لہذا جس طرح انبیاء کے بارے میں ہے کہ لا نفرق بین احد، ہم ان کے درمیان کسی قسم کا فرق نہیں کرتے، اسی طرح ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی ہے کہ کلہم نور واحد، ہم ان کے درمیان یہ سب کے سب ایک نور ہے، ہم ان کے درمیان کسی قسم کا فرق نہیں کرتے، صرف اگر فرق آ رہا ہے تو زمانے کا آ رہا ہے، جس کی وجہ سے اس اسٹریٹجی کے اندر تبدیلی آ رہی ہے۔ ہدف وہی ہے جو مولا علی کا ہدف ہے، ہدف وہی ہے جو امام حسن کا ہدف ہے، ہدف وہی ہے جو امام حسین کا ہدف ہے، جس کی خاطر ان لوگوں نے قیام کیا۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی بھی اسی خاطر گزری، لیکن قیام اور جہاد کی روش بدل گئی۔ کیوں؟ کیونکہ زمانہ بدل گیا، حالات بدل گئے، ہدف وہی رہا، اور اسی ہدف کی خاطر آپ کے اوپر ظلم کیا گیا، کئی دفعہ آپ کو دربار میں بلایا گیا، کئی دفعہ آپ کو جلا وطن کیا گیا، اور تمام ائمہ کے اوپر جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ظلم روا رکھا گیا ہے۔ اور اسی طرح امام صادق علیہ السلام کے بارے میں ہم دیکھیں کہ کس توہین کے ساتھ امام صادق علیہ السلام کے ساتھ
یہ برخورد کرتا ہے، یہ وہ رویہ اختیار کرتا ہے جو امام کے شایان شان نہیں ہے، ان پہ ظلم کرتا ہے، ان کی توہین کرنا چاہتا ہے۔ کئی دفعہ انجام پایا کہ منصور اپنے کارندوں کو بھیجتا ہے امام صادق علیہ السلام کے پاس، اور توہین آمیز انداز میں امام کو کہ پا برہنہ ہے، سر پہ امامہ نہیں ہے، اور امام کو دربار میں لایا جاتا ہے۔ جس طرح باقی ائمہ علیہ السلام کے ساتھ یہ ظلم انجام پایا۔ ایک وقت وہ آتا ہے کہ یہ حکم دیتا ہے کہ جاؤ، مدینہ کے والی کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اور جا کر جعفر ابن محمد کے گھر کو جلا دو، اور یہ ظالم جاتے ہیں، یہ لشکر جاتا ہے، امام صادق علیہ السلام کے گھر پر آگ برساتا ہے، یہاں تک کہ روایت کے اندر ہے کہ امام کا در جلنا شروع ہوتا ہے، اور امام اسی آگ کے اوپر چلتے ہوئے باہر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ابراہیم خلیل اللہ کا بیٹا ہوں۔ ہاں، یہ مدینے کا وہ در ہے جو ایک دفعہ نہیں جلا بلکہ اس سے پہلے بھی جلایا گیا، جب امام صادق علیہ السلام کی ماں در و دیوار کے درمیان موجود تھی۔ ایک لعین آ کر کہتا ہے کہ میں اس گھر کو جلا دوں گا۔ جب لوگ سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے اندر حسن و حسین ہیں، اس کے اندر فاطمہ ہیں، اس کے اندر اہل بیت رسول ہیں، تو وہ لعین کہتا ہے گرچہ ہو لیکن میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا، اور وہ آگ لگاتا ہے، اور رسول اللہ کی بیٹی اسی گھر میں در و دیوار کے درمیان شہید کر دی جاتی۔ السلام علیک یا جعفر ابن محمد، السلام علی جدک فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔